بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور دنیا کے تقریباً ٹاپ 10 بیماریوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آج میں بلڈ پریشر کے اوپر آپ کو انتہائی مفید معلومات فراہم کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ یہ معلومات ہر ایک عام انسان بھی سمجھ سکے جس کا میڈیکل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا مرض کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر کا لفظ سنتے ہی مریض گھبرا جاتا ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ 100% قابل علاج مرض ہے اور اگر اس کا درست علاج کیا جائے، تشخیص اس کی ٹھیک کی جائے تو یہ بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہائی بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک بہت ہی دیسی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے ہر عام انسان کو بھی سمجھ لگ جائے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کیا بلا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اب میں اپنی یہ ہاتھ کو بنا رہا ہوں، یہ دیکھیں کہ یہ ایک سوراخ ہے، بن گیا، سمجھ لیں کہ یہ ایک نالی کا سوراخ ہے۔ تو یہ ایک نارمل سوراخ ہے۔ اب شریان میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ شریان میں سے جب خون گزرتا ہے تو وہ بآسانی آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، مگر جب اس میں کولیسٹرول، ٹرائیگلیسیرائڈ اور چکنائی کے جو مادے ہیں ان کی تہیں اس کی دیواروں کے ساتھ، نالی کی یہ جو دیواریں ہیں اس کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ پھر آہستہ آہستہ وہ تہیں سے کیا کریں گی کہ وہ اس نالی کا منہ بند کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، اب یہ نارمل نالی کا سوراخ ہے تو یہ ہو گیا۔ اب اس کی پوزیشن سکڑ کے اتنی ہوگی، تو اس کا مطلب کہ 50% سے زیادہ جو شریانیں ہیں وہ آپ کی بلاک ہو چکی ہیں۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب جو خون ان میں سے بآسانی گزر رہا تھا، آ رہا تھا، جا رہا تھا، مگر اس کے سکڑنے کی وجہ سے اب وہ اس میں سے مشکلات کا شکار ہو گیا، مشکل سے سفر کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں دل کو اضافی کام کرنا پڑا اور پریشر کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ اب وہ جو دل کو زور لگانا پڑا اور جو اضافی کام کرنا پڑا اس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بڑی اچھی طرح یہ اس مثال سے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ہائی بلڈ پریشر کا مرض کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ شریانوں کی تنگی کے نتیجے میں جو دل کو اضافی کام کرنا پڑتا ہے، یہ اس کے نتیجے میں وہ والی کیفیت ہے جس کو ہم ہائی بلڈ پریشر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا نارمل پیمانہ کتنا ہونا چاہیے۔ میڈیکل سائنس نے جو ریکمینڈ کیا ہے وہ 120 اوپر والا اور 80 نیچے والا، یعنی 120/80۔ یہ ایک تندرست انسان کا نارمل بلڈ پریشر جو ہے نا وہ مانا جاتا ہے۔ اب میں اس بارے میں اپنی تحقیقات اور مشاہدات کے تحت جو آپ کو بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا مسلسل 120 سے 10 پوائنٹ زیادہ یا 120 سے 10 پوائنٹ کم بلڈ پریشر مستقل رہتا ہے تو اس کو بھی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے بلڈ پریشر کو نارمل سمجھے، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ انسانوں کی شریانوں میں قدرتی بناوٹ تھوڑی سی تنگ یا تھوڑی سی کھلی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ 10 کا فرق آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک شخص کا بلڈ پریشر 130/80 رہتا ہے یا 130/85 رہتا ہے، ایون کہ 130/90 بھی رہتا ہے، تو اس کو بھی مستقل رہتا ہے۔ جب بھی وہ چیک کرائے اس کا یہ رہتا ہے تو وہ سمجھیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ نارمل ہے۔ اور اگر کسی شخص کا جو اوپر والا بلڈ پریشر ہے وہ 120 کی بجائے 110 ہوتا ہے اور نیچے والا 80 کی بجائے 70 ہوتا ہے، یعنی 110/70 ہے، تو اس کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی نالی کی قدرتی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ اس کا پریشر اتنے میں مینٹین رہتا ہے۔ یہ ایک بڑے اہم نقطے کی میں نے بات آپ کو سمجھائی ہے۔ اچھا، اب ہائی بلڈ پریشر کب مانا جائے گا، کتنا وہ ہو جائے تو اس کو کہیں گے جی یہ ہائپر ٹینشن کا مریض ہو گیا؟ اگر آپ کا لگاتار جب بھی آپ چیک کرائیں 140 یا 140 سے زیادہ بلڈ پریشر نوٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض سمجھ لیں۔
اور اس کے مطابق اس کے اقدامات کرنے شروع کر دیں۔ تو اب میں نے آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دیا کہ ہائی بلڈ پریشر کیا چیز ہے اور نارمل پیمانہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ اب جو اہم چیز ہے اس سے اگلی، ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں سب سے جو مشکل چیز ہے وہ اس کی تشخیص کرنا ہے۔ جب تک آپ اس کی صحیح تشخیص نہیں کریں گے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہوا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ اس کا علاج بالکل نہیں کر سکیں گے اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ بڑھتا ہی جائے گا اور اس سے جو پیچیدگیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ وارد ہوتی رہیں گی۔ اب تشخیص کیسے کی جائے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تشخیص کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس کو فالو کریں تو امید ہے کہ تشخیص میں کافی حد تک آپ جو ہے نا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ میڈیکل ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں تو آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی تقریباً 80% وجہ کا ان ٹیسٹوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں جو بھی خرابی ہے، جو بھی وجہ ہے، وہ ان ٹیسٹوں میں آ جاتی ہے۔ وہ ٹیسٹ کون سے ہیں، اب وہ ذرا غور سے سن لیجئے۔ نمبر 1، یہ پہلے میں خون کے ٹیسٹ بتانے لگا ہوں۔ خون کے جو ٹیسٹ ہیں، نمبر 1 CBC کمپلیٹ بلڈ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 لپڈ پروفائل ٹیسٹ۔ نمبر 3 لیور فنکشن ٹیسٹ۔ نمبر 4 رینل فنکشن ٹیسٹ۔ نمبر 5 یورک ایسڈ۔ یہ بلڈ کے یہ 5 ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں اور یہ لیبارٹری میں جب آپ نے جانا ہے آپ کی 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو، یعنی آپ نے 12-14 گھنٹے پہلے کچھ جو کھایا ہے اس میں کم از کم جو ہے نا 12 سے 14 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ایون کہ آپ نے صبح اٹھ کے پانی بھی نہیں پینا اور جا کے لیبارٹری میں اپنا سیمپل دیں۔ یہ بلڈ کے ٹیسٹ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا یورین ٹیسٹ کروانا ہے صبح کا، یعنی پیشاب صبح کا جو ہے نا وہ آپ نے کمپلیٹ چیک کروانا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ECG کروانی ہے آپ نے، اور آخر میں آپ نے اپنا ایکو کارڈیوگرافی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے کروانا ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ جب آپ کروا لیں تو کسی اچھے مستند معالج حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو اگر تو وہ ان باتوں کو سمجھتا ہوا تو وہ اس میں سے ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ لگے تو یہ جو اسکرین پہ نمبر ہے میرا، اس پہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ مجھے سینڈ کر کے تو گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر کی ان ٹیسٹوں کی روشنی میں کیا وجہ ہے۔ اچھا، اب میں کچھ چند ایک نکات بتا دیں۔ ویسے تو ٹیسٹوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹ سامنے آنے سے ہی پتہ چلتا ہے، مگر میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو وضاحت ہو جائے گی کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جو آپ نے اس میں لپڈ پروفائل ٹیسٹ کروایا، اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کا کولیسٹرول لیول 250 سے زیادہ ہے، یا ٹرائیگلیسرائڈ لیول 200 سے زیادہ ہے، یا LDL لیول 150 سے زیادہ ہے، یا HDL لیول 30 سے کم ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی شریانیں 50% سے زیادہ بلاک ہو چکی ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک میں آپ کو نقطے کی بات سمجھا دی ہے۔ اگر آپ اپنا CBC ٹیسٹ دیکھیں، اس میں پلیٹلیٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پلیٹلیٹ 4 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں، 4.5 لاکھ 5 لاکھ یا اس سے زیادہ، تو سمجھ لیں کہ آپ کے خون میں کلاٹنگ کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ کلاٹ آپ کو کبھی بھی پریشان کر سکتے ہیں، ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب ایک ٹیسٹ اس میں رینل فنکشن ٹیسٹ ہے، وہ گردوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر اس میں آپ کا یوریا اور کریٹینائن تھوڑا سا بڑا یا زیادہ بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہائی بلڈ پریشر نے آپ کے گردوں پہ کافی خطرناک اثرات چھوڑنے شروع کر دیے ہیں اور گردے کافی حد تک متاثر ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ وضاحت ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے پیشاب میں پروٹین کا اخراج ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے گردوں کی تباہی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ چند ایک موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باریک چیزیں ان میں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ جو ایکو کارڈیوگرافک ٹیسٹ ہے اس سے بھی بڑی مدد ملتی ہے، ECG سے بھی بڑی مدد ملے گی، اور دوسرے جو اور ٹیسٹ ہیں میں نے آپ کو بتائیں ان سے بھی کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، اس کا نارمل پیمانہ کتنا ہوتا ہے، اور اس کی تشخیص میں کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے،
وہ میں نے آپ کو سارے بڑی وضاحت سے بتا دی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی کسی ویڈیو میں صرف اسی بات پہ بناؤں گا کہ ہائی بلڈ پریشر کا اصول علاج کیا ہے، اور وہ کون سے ایسے اصول، احتیاطیں، پرہیز اور علاج اختیار کیا جائے جس سے ہر قسم کا بلڈ پریشر کا مریض جو ہے نا وہ استفادہ کر سکے اور اپنے ہائی بلڈ پریشر کو ریورس کر سکے۔ وہ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ کسی لیکچر میں آپ کو ضرور بیان کروں گا۔ تو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں اسی طرح کی مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔